اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قرآن کریم ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے۔ گزشتہ آیت میں تمام لوگوں کو اللہ رب العزت کی ربوبیت، معبودیت اور توحید کی دعوت دی گئی۔ ان آیات میں نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا تذکرہ ہے، کیونکہ دین اسلام کے بنیادی دو ستون توحید اور رسالت ہے، جس کا خلاصہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توحید کے بعد اب رسالت کا تذکرہ ہے۔ رسالت کی صداقت کے لیے قرآن کریم کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز کے مقابلے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے یہی لوگوں کو کہا نا، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس پیغام توحید کو اختیار کرنا ہے، شرک کو چھوڑنا ہے۔ تو اگر تمہیں شک ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، تو فرمایا پھر اس کی مثل ایک صورت ہی بنا کر لے، اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو، یہ دعویٰ رکھتے ہو اور اس کے کلام الہی ہونے میں شک کرتے ہو، تو ایک صورت اس کی مثل لا کر دکھاؤ۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر۔ نزلنا کے معنی اصل بنتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی ہے اپنے بندے پر، اور یہی چیز ان کو شک میں ڈالتی تھی۔ جس طرح شعراء کبھی ایک کلام پیش کر دیتے ہیں، ایک قطعہ لکھ لے آئے، ایک رباعی لکھ کے لے آئے، ایک غزل آج لکھ لی، کچھ دنوں بعد کچھ اور کلام پیش کر دیا، تو یہ چیز شعراء کا طرز تھا، تو یہ چیز ان کو شک میں ڈالتی تھی کہ نبی علیہ السلام ایک صورت، پھر دوسری صورت، کچھ آیات، چند آیات، اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا جو کلام نازل ہوتا ہے، تو کہتے تھے یہ سوچ بچار کر کے گزشتہ کتابوں سے دیکھ کر، حالانکہ آپ تو امی محض تھے، آپ تو کوئی کتاب پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، بس ایک شک تھا ان کے دلوں میں، وہم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شک ہے کرتے ہو، تمہارے دلوں کے اندر ریب ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تھوڑی تھوڑی اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو اس شک کا ازالہ اس طرح کرو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل ایک صورت ہی لے۔ یعنی تم اس کو کلام الہی نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہو کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے، یہی بات ہے نا، تو تم ایک کلام الہی ہونے میں شک ہے اور اس کو انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو انسان کی تصنیف ہے، تو تم اگر ایک انسان ایسی تصنیف لکھ سکتا ہے تو دوسرا بھی لکھ سکتا ہو، چلو دوسرا نہیں لکھ سکتا تو سارے مل کر تو لکھ ہی سکتے ہوں، اگر ایک ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو دو کر لیں، تین کر لیں۔ بلکہ 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ، کہ اگر سارے جنات اور انسان بھی مل کر اس جیسا لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ تصنیف ہے نہیں انسان کی، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور بندہ اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتا، بندوں کا بندوں کے ساتھ تو قابل ہو سکتا ہے، جس طرح انسان اللہ رب العزت کے سورج جیسا کوئی سورج نہیں بنا سکتا،
اس کے آسمان جیسا کوئی آسمان بنا سکتے؟ ساری دنیا مل جائے، بنائے اس جیسا آسمان، بنائے اس جیسا سورج، بنائے اس جیسا چاند، نہیں بنا سکتے، تو بالکل اسی کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر، قرآن ایک عالمی کتاب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی سطح پر یہ چیلنج دیا ہے انسانوں کو کہ سارے مل کر لیں۔ اور قرآن کریم کیونکہ کل کائنات کو پیغام دینا تھا تو آسان فہم بات کرتا ہے تاکہ ہر بندہ سمجھ سکے، کیونکہ انسانوں میں کچھ ذہین ہیں، کوئی متوسط ہوتے ہیں، کوئی کمزور ہوتے ہیں، تو قرآن کریم دلیل ایسی پیش کرتا ہے، بات ایسی کرتا ہے جس کو ہر طبقے کا انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی آسان بات سمجھا دی کہ بھئی انسان ہے کی تصنیف سمجھتے ہو تو پھر انسان اس جیسے لیں، اور اس وقت کے عربوں کے نہیں تا قیامت اس طرح کا چیلنج ہے۔ تو ہم فاتو بصورت من مثلہ، اچھا چیلنج کے موقع پر کتنا بڑا چیلنج کیا جا رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت اس موقع پر عبدیت ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اللہ کے بیٹے پر، اللہ کے سائے پر، اللہ کے چہیتے پر جو نازل کیے، نہیں، عبدنا، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا وہ میرا بندہ ہی ہے، اور عبدیت کا کامل درجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ میرا بیٹا ہے یا مجھ سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہے، نہیں، ہمیں عبدیت کاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر ذکر کی جا رہی ہے تاکہ یہ سمجھ آ جائے کہ کلام الہی ہی ہے، اور جس بندے پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے اندر عبدیت ہے، اللہ کا مثل یا اللہ کا بیٹا یا اللہ کا ذل اور بروز نہیں ہے، سایہ نہیں ہے کوئی۔ توحید بھی باقی رکھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سرداری کو بھی بلند مقام عطا کیا اور عبدیت کا درجہ دیا۔ تو میں فاتو بصورت من مثلی، اس کی مثل ایک صورت ہی لے آؤ۔ اب مثل سے مراد کہ وہ جو لاؤ گے قرآن کے مثل ہونا چاہیے، کس لحاظ سے مثل ہونا چاہیے وہ؟ تو محسن نے یہاں بے شمار اس کی وضاحتیں کی ہیں کہ قرآن کی مثل ہونا چاہیے الفاظ و معانی کے، الفاظ اور فصاحت کے معیار کا ہو، فصاحت و بلاغت ہو، معانی کی جامعیت اس کے اندر ہونی چاہیے، اور مسائل کا حل پیش کرے، خصوصاً انسانوں کو راہ نجات دکھائے، اور ہر پریشانیوں سے اس کو نکالنے والا وہ کلام ہو۔ اب قرآن کریم کے اندر جو الفاظ کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، رشد و ہدایت کے اعتبار سے جو جو پیغامات رکھے گئے ہیں اس کے اندر وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ انسان پریشان ہوتا ہے، انفرادی اور اجتماعی، انفرادی انسان کے الگ مسائل ہیں، اجتماعی الگ مسائل، تو اس کا حل پیش کرے۔ انفرادی سب سے بڑا مسئلہ انسان کا سکون ہے، صحت ہے، کیسے حل ہوگا؟ سکون اطمینان قلب کیسے آئے گا؟ پھر اگلے امتحان میں یا اس دنیا سے باہر بھی کوئی دنیا ہے، اس کا فانی ہونا، اگلے مقامات میں کیسے اس کی کامیابی ہے۔ قرآن کریم ہے جو ہدایت کی کتاب، تو جو ہدایات اس کے اندر ہیں وہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل فاتوا بکتاب من هو اہدی من، کہ ایک کتاب لے آؤ جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں اس کی اتباع کر لوں۔ تو رشد و ہدایت جو کچھ اس کے اندر ہے اس لحاظ سے وہ ساری خوبیاں اس میں ہوں، تو پھر فرمایا لے آؤ، نہیں لا سکتے۔ اور پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ شہداء سے مراد یہاں مددگار اور خدا لیے گئے ہیں، جن کو یہ خدا مانتے تھے، جو ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ اب اتنا بڑا مسئلہ ان کو پیش آ گیا نا، قرآن کریم نے کھلا چیلنج کیا اور ان کو کہا نہیں، لے آؤ، اپنے خداؤں کو بھی ساتھ ملاؤ، مددگاروں کو جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو ان کو بھی ساتھ بلاؤ۔
تاکہ تمہاری مدد کریں اور تمہاری رسوائی دور ہو جائے اور تم یہ اس میدان میں شکست نہ کھا جاؤ۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا، اور دوسرا ترجمہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کا، کہ شہداء گواہ کو کہتے ہیں، گواہ کی جمع ہے، تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا اپنے گواہوں کو بلاؤ، یعنی کہ جب کلام پیش کرو نا کہ یہ ہم نے قرآن جیسا بنا رہی ہے تو ساتھ گواہ بھی لانا کوئی جو گواہی دے کہ واقعی یہ اس جیسا ہے۔ جھوٹ موٹ کا بنا بھی لوگے تو کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن جب انسان بے حیا ہو ہی جائے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو ہمیں اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، تو تم اب ظاہری بات ہے جب اللہ کی دلیل کو قبول نہیں کرتے اور اپنے پاس کوئی دلیل نہیں رکھتے تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ضد اور عناد اور باطن کے اندر خبث ہے۔ جو طلب والے ہیں وہ تو سمجھیں گے، جو حق کی پہچان رکھنے والے ہیں وہ قبول کریں گے، یا جن کو شک تھا تو وہ اپنے شک اس طریقے سے دور کر لیں۔ اب ہمیں شک نہیں ہے، ان کے باطن کے اندر خبث ہے، شک تو دور ہو سکتا ہے، تو باطن کے اندر خباثت لیے ہوئے ہیں، ضد ہے، عناد ہے، تو ہمیں اس کا پھر لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ جب دلیل ماننی نہیں اور اپنی دلیل دینی نہیں اور باطن کے اندر خبث رکھنا ہے تو اس خباثت کو دھونے کے لیے پھر ہمیں جہنم کی آگ ہے۔ فَمَا فَلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم اس طرح نہ کر سکو، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا وَلَمْ تَفْعَلُوا، ہرگز کر نہیں سکو گے تا قیامت، یہ بتا دیا گیا کہ ایسے ہو نہیں سکے گا، اور بہت بڑا چیلنج ایک امی ہستی کی زبان سے کیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور کر نہیں سکو گے، ساتھ یہ بھی بتا دیا جا رہا ہے تو فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے بچو۔ یہی بات ہے، اب اس کا نتیجہ سزا ہی ہے، اور یہ سزا ہر ایک اپنے لحاظ سے دیتا ہے جس کا جتنا جرم ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے قانون الہی کو جھٹلا دینا، اس کو تسلیم نہ کرنا اور اس کے مقابل اپنا قانون نافذ کرنے کی۔ باغیوں کے ساتھ حکومت وقت کیا رویہ رکھتی ہے؟ ان کو جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے ان سے، تو اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، تو ہمیں اس آگ سے بچو۔ اور یہ جو آگ ہے نا، یہ جہنم کی آگ ہے، آتش دوزخ، جو اس دنیا کی آگ سے کہیں گنا 70 گنا تک زیادہ ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اور ہم میں سے اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اصل تو انسان ہی اس کا ایندھن ہے، اس جہنم کا۔ پتھروں کو جو ساتھ ڈالا جائے گا، یہ سے مراد وہ پتھر ہیں جن کو یہ پوجا کرتے تھے، مورتیاں، بت اور مجسمے جو بنا بنا کر اور یاد دہانی کے طور پر ان کے آگے جھکتے ہیں، وہ سارے کے سارے مورتیاں ساتھ ڈالی جائیں گی اور کہا جائے گا اپنے خداؤں سمیت جہنم کے اندر جاؤ۔ اور بت پرستی اور پتھروں کی پوجا پاٹ تقریباً بہت عرصے سے اور بہت وسیع دنیا اس کی پوجا پاٹ کرتی رہی۔ عربوں کے اندر تھا، مصر کے اندر، کلدانیہ میں، بابل کے اندر، ہندوستان کی بت پرستی مشہور ہے، پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ کے اندر ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں آج بھی یہ شرک ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اس کا ایندھن لوگ اور پتھر۔ اور عدت للکافرین، جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی، منکروں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، ضد اور ہر دم دو لوگوں کے لیے۔ اس آیات سے پتہ یہ چلتا کہ جہنم اصل کافروں کے لیے تیار کی گئی، مومن گناہگاروں کو جو اس میں ڈالا جائے گا وہ تعذیب کے لیے ہوگا، وہ اصل عذاب ان کے لیے نہیں، وہ صرف ان کی نجاستوں کو دھونے اور تعذیب کے لیے۔ جس طرح مجرم کو بھی مارا جاتا ہے اور استاد اپنے شاگرد کو بھی مارتا ہے، لیکن دونوں کے مار میں فرق ہے۔ مجرم کی مار جو مارا جاتا ہے وہ اور لحاظ سے، استاد یا باپ اپنی اولاد کو جو مارتا ہے وہ ادب سکھانے کے لیے، شفقت کے لیے، اس کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے ہوگا۔ تو اصل یہ کافروں کے لیے تیار کیا۔ اب یہ صرف اس وقت کے کافروں کے لیے نہیں، تا قیامت کے لیے قرآن کریم کا نزول ہو گیا، کل کائنات کے انسانوں کو یہ پیغام ہے
کہ جو منکر ہوں گے پھر ان کا انجام یہی ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔